بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر فرشتہ صفت ہوں تو پہلے گھر کو جنت بنائیں، فرشتے دوزخ میں نہیں رہ سکتے۔ اور اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کو حوریں بطور بیوی ملیں تو پہلے خود کو انسان بنائیں۔ نہ حوریں شیطانوں کو ملتی ہیں اور نہ ہی دوزخ میں فرشتے رہ سکتے ہیں۔ بات تھوڑی کڑوی ضرور ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ فرمان حضرت علی ابن ابو طالب۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اے پروردگار، اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ان کی بات کا دوسرا جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ کفار قریش جن وجوہ سے زندگی بعد موت کا انکار کرتے تھے ان میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے محاسبے اور باز پرس کو نہیں ماننا چاہتے تھے کیونکہ اسے مان لینے کے بعد دنیا میں من مانی کرنے کی آزادی ان سے چھن جاتی تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ قیامت کے وقوع اور نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے اور پھر سے ایک نئی کائنات بننے کو ناقابل تصور سمجھتے تھے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں اور جن کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو کر زمین، ہوا اور پانی میں پرگندہ ہو چکی ہوں، ان کا دوبارہ جسم و جان کے ساتھ جی اٹھنا ان کے نزدیک بالکل بعید الامکان تھا۔ اوپر کا جواب ان تینوں پہلوؤں پر حاوی ہے اور مزید برآں اس میں ایک سخت تنبیہ بھی مضمر ہے۔ ان مختصر سے فکروں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، اس زمین و آسمان کو اگر کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہوتا تو تمہیں نظر آتا کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے اور نہ یہ نظام اتفاقاً بن گیا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اسے ایک قادر مطلق نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ ایسے ایک حکیمانہ نظام میں یہ تصور کرنا کہ یہاں کسی کو عقل و تمیز و اختیارات عطا کرنے کے بعد اسے غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ چھوڑا جا سکتا ہے، سراسر ایک لغو بات ہے۔ نمبر 2، اس نظام کو جو شخص بھی دیدہ بینا کے ساتھ دیکھے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا آنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ زمین اور آسمان جن بندشوں پر قائم ہیں ان میں ایک ذرا سا الٹ پھیر بھی ہو جائے تو آنن فانن قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ اور یہی نظام اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے آج یہ دنیا بنا رکھی ہے وہ ایک دوسری دنیا پھر بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا تو یہی دنیا کیسے بن کھڑی ہوتی۔ نمبر 3، تم نے آخر خالق ارض و سما کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کیے جانے کو اس کی قدرت سے باہر خیال کر رہے ہو؟ جو لوگ مرتے ہیں ان کے جسم پارا پارا ہو کر خواہ کتنے ہی منتشر ہو جائیں رہتے تو اسی زمین و آسمان کی حدود میں ہیں، اس سے کہیں باہر تو نہیں چلے جاتے۔ پھر جس خدا کے یہ زمین و آسمان ہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مٹی اور پانی اور ہوا میں جو چیز جہاں بھی ہے اسے وہاں سے نکال لائے۔ تمہارے جسم میں اب جو کچھ موجود ہے وہ بھی اسی کا جمع کیا ہوا ہے
اور اسی مٹی، ہوا اور پانی میں سے نکال لایا گیا ہے۔ اس اجزاء کی فراہمی اگر آج ممکن ہے تو کل کیوں غیر ممکن ہو جائے گی؟ ان تینوں دلیلوں کے ساتھ اس کلام میں یہ تنبیہ بھی پوشیدہ ہے کہ تم ہر طرف سے خدا کی خدائی میں گھرے ہوئے ہو، جہاں بھی جاؤ گے یہی کائنات تم پر محیط ہوگی۔ خدا کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ تم نہیں پا سکتے، اور خدا کی قدرت کا حال یہ ہے کہ جب وہ چاہے تمہارے قدموں کے نیچے سے یا سر کے اوپر سے جو بلا چاہے تم پر نازل کر سکتا ہے۔ جس زمین کو آغوش مادر کی طرح تم اپنے لیے جائے سکون پاتے ہو اور اطمینان سے اس پر گھر بنائے بیٹھے ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کی سطح کے نیچے کیا قوتیں کام کر رہی ہیں، اور کب وہ کوئی زلزلے لا کر اسی زمین کو تمہارے لیے مرکز بنا دیتی ہے۔ جس آسمان کے نیچے تم اس اطمینان کے ساتھ چل رہے ہو گویا کہ یہ تمہارے گھر کی چھت ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اسی آسمان سے کب کوئی بجلی گر پڑتی ہے یا ہلاکت خیز بارش ہوتی ہے یا اور کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے۔ اس حالت میں تمہارے خدا سے یہ بے خوفی اور فکر عاقبت سے یہ غفلت اور ایک خیر خواہ کی نصیحت کے مقابلے میں یہ یاوہ گوئی بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ تم اپنی شامت ہی کو دعوت دے رہے ہو۔ آیت میں لفظ ہے خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی جو شخص کسی قسم کا تعصب نہ رکھتا ہو، جس میں کوئی ہٹ درمی اور ضد نہ پائی جاتی ہو، بلکہ جو اخلاص کے ساتھ اپنے خدا سے طالب ہدایت ہو، وہ تو آسمان و زمین کے اس نظام کو دیکھ کر بڑے سبق لے سکتا ہے، لیکن جس کا دل خدا سے پھرا ہوا ہو وہ کائنات میں سب کچھ دیکھے گا، مگر حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی اسے سجھائی نہ دے گی۔ آیت نمبر 10، ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے ان بے شمار عنایات کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا تھا۔ وہ بیت اللحم کے رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف ایک مارکے میں جالوت جیسے گرانڈیل دشمن کو قتل کر کے یکا یک وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اسی واقعہ سے ان کا عروج شروع ہوا، یہاں تک کہ طالوت کی وفات کے بعد پہلے وہ خبرون موجودہ الخلیل میں یہودیہ کے فرمانروا بنائے گئے۔ پھر چند سال بعد تمام قبائل بنی اسرائیل نے مل کر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا، اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنایا۔ یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی خدا پرست سلطنت وجود میں آئی جس کے حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس عنایات پر مزید وہ فضل خداوندی ہے جو علم و حکمت، عدل و انصاف اور خدا ترسی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد اول سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 273، جلد 2 سورہ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 7۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں گزر چکا ہے، اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 71۔ آیت نمبر 11، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تفسیر اور یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت نمبر 80 میں گزر چکا ہے، اور وہاں اس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 175 to 176۔ آیت نمبر 12، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔
اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں گزر چکا ہے اور اس کی تشریح وہاں کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 176 اور 177۔ بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا، لیکن آیت کی دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں تانبے کو پگھلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے کہ گویا وہاں تانبے کے چشمے بہ رہے تھے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 176۔ آیت میں لفظ ہے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ یہ جن جو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیے گئے تھے، آیا یہ دہقانی اور کوہستانی انسان تھے یا واقعی وہی جن تھے جو ایک پوشیدہ مخلوق کی حیثیت سے دنیا بھر میں معروف ہیں؟ اس مسئلے پر بھی سورہ انبیاء اور سورہ نمل کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 75، سورہ النمل حاشیہ نمبر 23 اور 45 اور 52۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔